السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ہے چڑیا کا موتی۔ ایک چھوٹی سی چڑیا اپنے گھونسلے میں بیٹھی موتی پرو رہی تھی۔ اچانک ایک موتی پھسل کر جھاڑی کے اندر گر گیا۔ چڑیا نے موتی کو نکالنے کی بہت کوشش کی، لیکن جھاڑی اتنی گھنی تھی کہ وہ اس کے اندر نہیں جا سکی۔ جب چڑیا کو اس کا موتی نہیں ملا تو اس نے جھاڑی سے درخواست کی کہ وہ اپنی ایک ٹہنی کو جھکا کر اس کا موتی ڈھونڈ کر لا دے۔ واہ رے، گویا میں تمہارے چھوٹے سے موتی کی خاطر اپنی سیدھی ٹہنی ٹیڑھی کر دوں، جھاڑی نے کہا۔ ننھی چڑیا کو جھاڑی پہ بہت غصہ آیا۔ پاس ایک گھر میں آگ جل رہی تھی، چمنی سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ چڑیا اٹھ کر چمنی پر جا بیٹھی اور آگ سے بولی، دیکھیے آگ جی، جھاڑی میرا موتی اٹھا کے نہیں دے رہی، ذرا اس کو جلا دے۔ میں کیوں گیلی جھاڑیاں جلانے لگی؟ مجھے خشک لکڑیوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ آگ نے کہا۔ چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ پاس ہی چھوٹی سی نہر میں صاف ستھرا پانی بہہ رہا تھا۔ چڑیا نے پانی سے درخواست کی کہ آگ کو بجھا دو۔ پانی نے کہا، مگر میں تو صبح سویرے پھولوں کے باغ کو سیراب کرنے جا رہا ہوں، اب میں کیا پھولوں کو چھوڑ کر آگ میں گھس جاؤں؟ چڑی بیچاری کیا کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ ادھر کھیت میں ایک بیل گھاس چر رہا تھا۔ چڑیا بیل سے بولی، بیل جی، یہ پانی میرا کہا نہیں مان رہا، ذرا اس کو پی لو، پھر دیکھتی ہوں یہ کیسے پھولوں کے باغ تک جاتا ہے۔ بیل نے کہا، میں تمہارے کہنے پر پانی تو پی لیتا، لیکن میں رات بھر کا بھوکا ابھی ناشتہ کرنے نکلا ہوں، اب میں خالی پیٹ اتنا سارا پانی کیسے پی لوں؟ چڑی بیچاری کیا کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ ادھر پہاڑی کی کھو میں ایک بھیڑیا دبکا بیٹھا تھا۔ چڑیا اڑ کر بھیڑیے کے پاس گئی اور بولی، پہاڑی بابا، یہ بیل میرا کہا نہیں مانتا، تو ذرا اس کا ناشتہ تو کر، بڑا آیا ناشتہ کرنے والا۔ تمہارا غصہ اپنی جگہ، بھیڑیا بولا، لیکن میں اس انتظار میں بیٹھا ہوں کہ گڈریا اپنی بھیڑیں چرانے کے لیے ادھر آئے اور میں ایک موٹے تازے دمبے کو کھاؤں۔ میں اس بیل کا سخت گوشت کھانے سے تو رہا۔ چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ اتنے میں ایک شکاری وہاں سے گزرا، توڑے دار بندوق کندھے پر رکھے اور کمر کے ساتھ کمر کسا باندھے ہوا تھا۔ چڑیا شکاری کو دیکھ کر شور مچانے لگی، ارے شکاری بھائی، ارے شکاری بھائی، وہ دیکھو پہاڑی کی کھو میں بھیڑیا چھپا بیٹھا ہے، اسے گولی مار دو۔ چھوڑو بھی چڑیا، میں اوپر پہاڑوں پر بڑے شکار کی تلاش میں جا رہا ہوں، شکاری نے بیزاری سے کہا۔ کمر کسے میں تھوڑا سا گولا بارود ہے، میں اسے کیوں ضائع کروں؟ شکاری چلا گیا تو چڑیا چوہے کے پاس گئی اور بولی، ارے چوہے بھائی، ذرا اس شکاری کی کمر کسے کو کتر کر اس میں سوراخ کر دو تاکہ اس کا گولا بارود گر جائے، پھر دیکھتے ہیں یہ شکاری کیسے بڑا شکار کرتا ہے۔ چوہا بولا، مگر میں تو ابھی باورچی خانے سے مزے کی چیزیں کھا کر نکلا ہوں، اب اس خشک چمڑے کو کیوں کتروں؟ اتنے میں ایک بلی دبے پاؤں چلتی ہوئی وہاں سے گزری۔ چڑیا نے بلی کو پکارا، ارے بھی بلی، وہ رہا چوہا، لپک کر پکڑ لو۔ میں نے تو ابھی دادی اماں کی کوٹری میں گھس کر خوب دودھ ملائی اڑائی ہے، اب ذرا سونے جا رہی ہوں، ایسے میں کون چوہے کے پیچھے بھاگتا پھرے؟ چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ دادی اماں گھر کے صحن میں بیٹھی چرخا کاٹ رہی تھی۔ چڑیا نے پکارا، دادی اماں، وہ دیکھو بلی تمہارا دودھ پی کے نکلی ہے، ذرا پکڑ کر ایک دو دھول تو جما دو اس کو۔ دادی اماں بولی، دودھ تو ضائع ہو گیا، اب کیا بلی کے پیچھے بھاگ کر وقت بھی ضائع کر دوں؟ اتنی دیر میں تھوڑا سا اون کیوں نہ کاٹ لوں؟ چڑی بیچاری کی کرے، ٹھنڈا پانی پی مرے۔ جب چڑیا ہر طرف سے مایوس ہو گئی تو اس نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دعا مانگی، اے اللہ، ان میں سے کسی نے میری مدد نہیں کی، اب تو ہی میری مدد فرما اور ہوا کو حکم دے کہ وہ دادی اماں کا اون اڑا لے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اتنے میں ہوا کا ایک زور کا جھونکا آیا اور لگا دادی اماں کے اون کے گالے اڑانے۔
दादी अम्मा बिल्ली पकड़ने को लपकी, बिल्ली चूहे के पीछे दौड़ी, चूहा शिकारी का कमर कसा कुतरने को चला, शिकारी ने बंदूक का फली सुलगा कर भेड़िए को निशाने पर लिया, भेड़िया बैल पर हमला करने लगा, बैल भी नाश्ता भूलकर पानी की तरफ चला, नहर का पानी रुख बदलकर आग की तरफ बढ़ा, आग के शोले झाड़ी की तरफ लपकने लगे और झाड़ी ने अपनी टहनी झुकाई और मोती उठाकर चिड़िया को दे दिया। चिड़िया अपना मोती पाकर बहुत खुश हुई और चहचहाते हुए उड़ गई। देखा प्यारे दोस्तों, इससे हमें पता लगता है कि हमें सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा हमारी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। आप भी कोशिश किया करो कि दुआ सिर्फ़ अल्लाह ताला से मांगो और अल्लाह ताला से ही मदद मांगो। अल्लाह हाफ़िज़।